السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، دلچسپ اسلامک معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، نماز پڑھنے والا شخص موت کے درد سے کیسے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے والا شخص موت کے وقت کے درد سے کیسے محفوظ رہتا ہے، اس بارے میں اسلامی تعلیمات میں درج ذیل نکات ملتے ہیں۔ نماز گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 وقت کی نماز کی مثال ہے جو انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا شخص ہے جو شیطان کا ساتھی ہے؟ جواب: اسلام میں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور قرآن و سنت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، انہیں شیطان کا ساتھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کے مطابق شیطان کے ساتھی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے احکام کو ترک کرتے ہیں اور شیطانی وسوسوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کس شخص کو گناہوں سے دور رکھتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گناہوں سے دور رکھتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، نیک نیت اور خلوص سے عمل کرتے ہیں، نماز اور ذکر کو اہمیت دیتے ہیں، اور ہمیشہ سچائی، انصاف اور صبر پر قائم رہتے ہیں۔ ایسے افراد اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ سوال ہے، کس پاک نبی کی قوم طوفان کے ذریعے تباہ ہوئی؟ جواب: اسلام کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قوم طوفان کے ذریعے تباہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمان قوم پر ایک عظیم سیلاب بھیجا جس نے انہیں ہلاک کر دیا، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کشتی میں سوار ہو کر محفوظ رہے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی خوشبو سب سے زیادہ پسند تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عود اور کستوری مشک کی خوشبو سب سے زیادہ پسند تھی۔ عطر اور خوشبو کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو کو پسند فرمایا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سوال ہے، اگر کوئی چور آپ کو دعوت دے تو کیا آپ اس کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ جواب: اسلام میں اگر کوئی چور یا حرام ذرائع سے کمانے والا شخص دعوت دے تو اس کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ چوری، دھوکہ دہی یا کسی اور حرام طریقے سے حاصل کردہ مال سے کھانے کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب کھانے کی تاکید کی ہے اور حرام ذرائع سے حاصل شدہ مال و غذا سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جنت پر ایسے بدن کو حرام قرار دیا ہے جو حرام مال سے پرورش پائے۔ سوال ہے، وہ کون سی روشنی ہے جو ہر مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے؟ جواب: اسلام کے مطابق ہر مسلمان کے ساتھ جو روشنی ہوتی ہے وہ ایمان کی روشنی ہے۔ ایمان ایک نور ہے جو مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے احکامات کی پیروی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمان کی روشنی انسان کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اسے گناہوں اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید کو 30 حصوں میں کس خلیفہ کے دور میں تقسیم کیا گیا؟
جواب: اسلام کے مطابق قرآن مجید کو 30 حصوں پاروں میں تقسیم کرنے کا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ترتیب و تدوین میں اہم کردار ادا کیا اور اس کے ایک جیسے نسخے تیار کروا کر مختلف اسلامی علاقوں میں بھیجے تاکہ تمام مسلمان قرآن کی ایک ہی قرت پر جمع رہیں۔ سوال ہے، کربلا کس دریا کے قریب ہے؟ جواب: اسلام کے مطابق کربلا دریائے فرات کے قریب واقع ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے پر واقع میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ سوال ہے، کھانے کے اندر سے بال نکلنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اسلام میں کھانے کے اندر سے بال نکلنا کسی خاص مذہبی علامت یا عقیدے کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ شریعت میں اس حوالے سے کوئی مخصوص حکم یا علامت بیان نہیں کی گئی ہے۔ اگر کھانے میں سے بال نکل آئے تو یہ صرف ایک غیر معیاری صفائی یا غلطی کی علامت ہو سکتی ہے اور اسے صحت یا صفائی کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر کھانا صاف کیا جا سکتا ہے یا اگر ممکن ہو تو اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام صفائی اور طہارت کو بہت اہمیت دیتا ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔